السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی خیریت سے جا رہا ہوگا۔ ناول شروع کرتے ہیں، چلو کچھ دیے جلائیں۔ یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ رات کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ لائیں مامی، میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں۔ جمال الدین دوسری چارپائی پہ سو رہے تھے۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی ہوئی زینب بی کی چارپائی تک آئی اور ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ نہ پتر، چھڑ دے، سارا کام تو نے سنبھال رکھے ہیں، میں بھلا کیا کرتی ہوں؟ زینب بھی اٹھ بیٹھی۔ بس میری دھی، بس کر۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں اس کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اچھا، اب جا کر تو پڑھ لے، عارض آیا تو دروازہ کھول دینا۔ زینب بی نے اس کے ماتھے پر بکھری لیٹوں کو سنوارا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور نوٹس بکھیرے وہ ہاتھ سے انہماک سے اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ اس نے لمبی جمائی لے کر وال کلاک کو دیکھا، 10:30 بج رہے تھے۔ اینا دروازے پر زوردار دستک سن کر باہر نکلی تو بارش کی رفتار مزید تیز ہو چکی تھی۔ اینا سر پہ دوپٹے کی چھتری تان کر دروازے کی جانب بھاگی اور دروازہ کھول کر دوبارہ برآمدے میں آ کھڑی ہوئی تو عارض بھی دروازہ بند کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا برآمدے میں آن پہنچا۔ اچھا، تو میرا انتظار ہو رہا تھا؟ انداز متبسم اور شریر تھا۔ جی نہیں، میں اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، اینا نے اترا کر جواب دیا تھا۔ احمق لڑکی، تمہیں تو دل رکھنا بھی نہیں آتا۔ تو وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے مسکرائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بارش کی بوندیں ہتھیلی میں جمع کرنے لگی۔ عارض اس کے عمل کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ آیا۔ بارش بہت اچھی لگتی ہے تمہیں؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ بہت بہت اچھی، وہ جذب سے بولتی ہوئی یکلخت پلٹی۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا ایک ہاتھ ستون سے ٹکائے گمبھیر لہجے میں بولا، اور کیا کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے ایک سائڈ سے نکلتے ہوئے پوچھا تو عارض جھنجھلا گیا۔ اتنے رومانٹک ماحول میں اتنا ان رومانٹک سوال! آج سائم آپی کا فون آیا تھا۔ اینا نے موضوع بدلا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ نومی اور مانی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، اور مانی نے تو اپنی توتلی زبان سے تمہیں ماموں کہنا بھی سیکھ لیا ہے، وہ چہک کر بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، مامی کہنا میں سکھا دوں گا اسے، عارض نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ اچھا، ابو کو نہیں، اس نے خفگی سے گھورا اور کھانا گرم کرنے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ وہ دونوں کینٹین میں داخل ہوئی تو اذان اپنے گروپ کے درمیان بیٹھا ٹیبل بجا بجا کر گنگنا رہا تھا۔ اینا کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ یار اینی، تم اس شخص کو دیکھ کر گھبرا کیوں جاتی ہو؟ نمل نے بیگ ٹیبل پر رکھا اور چیئر سنبھال لی۔ پتہ نہیں نمل، مجھے اس شخص کی آنکھوں سے بہت ڈر لگتا ہے، سمندر سے بھی گہری، اسرار میں ڈوبی ہوئی آنکھیں ہیں اس کی، جن میں سب کچھ فتح کر لینے کی آرزو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح خوفزدہ کر ڈالتی ہے مجھے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو جناب موصوف کی آنکھوں میں بھی جھانک چکی ہیں، یعنی ہمیں خبر ہی نہیں؟ پلیز نمل، بس بھی کرو، اینا کے لہجے میں التجا تھی۔ مامی، یہ پہن لوں؟ وہ سی گرین ڈوریے کا کرتا نکال لائی تھی، جس کے گلے اور آستین پر بائل گرین کڑھائی اور جگمگ کرتے شیشے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ساتھ بائل گرین بڑا سا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ بھی تھا۔ پہن لے پتر، میں نے تو تیرے لیے بنایا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے زینب بی نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا تو مارے خوشی کے اسبات میں سر ہلا کر کمرے میں چلی آئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو زینب بھی دعا مانگ رہی تھی۔ مامی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ انہوں نے دعا مانگ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ اللہ نظر بد سے بچائے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ جب اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو نمل کو سامنے پایا۔ ہائے اینی، کتنی اچھی لگ رہی ہو تم۔ نمل نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ڈھیلی سی چوٹی کیے سی گرین کرتے اور بائل گرین پجامے میں بڑا سا دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے
اور کانوں میں تازے موتیے کے پھول ڈالے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ یار آج ایک دو کی موت یقینی ہے، نمل نے اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ اچھا اب بکو نہیں اور جلدی چلو، اینا نے اسے سرزنش کی۔ فائنل والوں کی الوداعی پارٹی تھی۔ الوداعی پارٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اسے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر والوں نے ارینج کیا تھا۔ وہ دونوں فائنل کی فائزہ گروپ سے خوشخبریوں میں مصروف تھیں۔ آذان نے ہنستی ہوئی اس ساحرہ کو دیکھا تو مبہوت سا اسے تکے گیا۔ تمام لڑکے لڑکیاں خوشخبریوں میں ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ فائزہ نے کونے میں کھڑی شمائل کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اس کی جانب بڑھ گئی۔ نمل کسی سے محو گفتگو تھی، وہ موقع پا کر اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو مس اینا۔ جی فرمائیے۔ اینا نے رخ موڑ لیا لیکن ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اینا، آئی لو یو، وہ بلا تمہید باندھے روانی میں بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، ہوش میں تو ہیں؟ اینا حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد ہوش کب رہتا ہے؟ آذان کی سرگوشی پہ وہ تل ملا گئی۔ یہ بات آج آپ نے کتنی لڑکیوں سے کہی ہے، تعداد بتا سکتے ہیں آپ؟ لیکن اس کا جواب ہاسا بساختہ تھا۔ بائی گاڈ آپ پہلی ہیں۔ اینا مزید سلگ گئی۔ اور یہ بھی بتا دیں آئندہ کتنی لڑکیوں سے کہیں گے؟ آئی سویر آپ آخری ہیں۔ آذان نے مکمل یقین دہانی کرائی تھی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ نمل اسے آذان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے ادھر ہی چلی آئی تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ لب بھیجے پوچھ رہی تھی۔ صرف آپ کا ساتھ، جواب خاصا اطمینان بھرا تھا۔ مسٹر آذان جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینا نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا، مگر آذان کا اطمینان جو کا تو تھا۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ نمل نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا اظہار محبت۔ وہ پھر نمل کا ہاتھ تھامے وہاں سے ہٹ گئی۔ کمبخت نے سارے موڈ کا بیڑا گرک کر ڈالا۔ نمل اسے حالی نشستوں تک لے آئی لیکن اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹ سٹیج پر آ جا رہے تھے، کوئی اپنی لکھی ہوئی نظم سنا رہا تھا اور چند ایک نے لطیفے بھی سنا ڈالے تھے، لیکن اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ دیکھی تیری جئی نہ کوئی مٹیار، اچھا گاتا ہے نا؟ نمل کی رائے نے جلدی پہ تیل کا کام کیا۔ فاریہ گلابوں کا بکے ہاتھ میں تھامے ان دونوں کی جانب چلی آئی۔ یہ لیجیے محترمہ۔ فاریہ نے بکے اینا کی طرف بڑھایا۔ مگر کس لیے؟ اس نے حیران نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ بھئی میں نے نہیں دیا، رکھ لو۔ اس نے آنکھیں چلاتے ہوئے بکے اینا کی گود میں رکھ دیا تھا۔ مگر یہ دیا کس نے ہے؟ اب کے نمل اس سے مخاطب ہوئی۔ تم لوگ دیکھ لو نا۔ وہ ایک جاندار مسکراہٹ پھینک کر جا چکی تھی۔ دیکھو نا دیا کس نے ہے؟ نمل کی بے چینی دیدنی تھی۔ دیکھ تو رہی ہوں۔ اینا نے بکے سے میسج نکالا اور پڑھنے لگی۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں صدیوں سے ادھورا ہوں، مکمل کر دو۔ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھیں میرے نام کا کاجل کر دو۔ تمہارے سائے میں میرے خواب مہک اٹھیں گے، میرے چہرے پہ امیدوں بھرا آنچل کر دو۔ اذان شاہ۔ اینا نے اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اینی تم ٹھیک تو ہو نا؟ نمل نے عجلت میں اسے پکارا تو اینی نے چٹ اسے تھما دی۔ او مائی گاڈ، یہ تو سچ مچ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نمل نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ پلیز اینی کول ڈاؤن، ابھی سوچنے ہیں کچھ۔ مگر میں نے سوچ لیا ہے نمل، اس کی غلط فہمی دور کرنا اشد ضروری ہے۔ اینا کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نمل تم خود سوچو، اگر عارض کو اس قصے کا علم ہو گیا تو تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نمل نے خاموشی سے سر ہلایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آذان سٹیج سے اتر کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اینا نے پھول اس کے قدموں میں پھینکے تھے۔ آذان نے جھک کر بکے اٹھا لیا تھا۔ اینا نے اپنے انداز کے اشتعال کو دبایا۔ اینا یہ بکواس نہیں ہے، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا تو اینا جھنجھلا گئی۔ حد ہوتی ہے برداشت کی، یہ نت نئے افیئرز اور دوستیاں تمہاری
ہابیز میں شامل ہوں گی، لیکن تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے مسٹر اذان شاہ؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ اذان نے پھولوں کو دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لیا تھا۔ اینی دھی، ہن کیسی طبیعت ہے تیری؟ پڑوسن کی سکینہ خالہ زینب بی کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اب تو ٹھیک ہوں خالہ، پرسوں لگ بھی تو اتنی خوبصورت رہی تھی۔ زینب بی نے گرم دودھ کا پیالہ دوا کے ساتھ اسے تھمایا۔ ہاں ابا، اے تے ہے۔ اچھا دی، اللہ تینوں حیاتی تے تندرستی دے، میں ہن چلنی ہاں۔ اچھا بیٹی، اللہ تمہیں زندگی اور صحت دے، میں اب چلتی ہوں۔ بیٹھے نا خالہ، ابھی تو آئی ہیں۔ بس دیئے، میں پھر چکر لاواں گی، میں پھر آؤں گی۔ خالہ سکینہ کے بعد وہ بھی بستر سے اٹھ گئی تھی۔ ارے اٹھ کیوں گئی؟ لیٹ جا پتر، زینب بی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مامی، میں تھک گئی ہوں لیٹ لیٹ کر، اس نے اکتائے لہجے میں کہا تو زینب بھی ہنس دی۔ اچھا چل باہر آ جا، برآمدے میں بیٹھ جا، کھلی فضا میں، بوجھل دل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے محبت سے اینا کے بال سنوارے تو وہ ان کے ساتھ برآمدے میں چلی آئی۔ رات ہونے والی بارش نے پیپل کے سارے زرد پتوں کو شاخوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ تھوڑا سا آنگن زرد پتوں اور چنبیلی کے سفید پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ برآمدے کے ستون سے لپٹی ہوئی جھمکا بیل کے پھولوں کے گچھے بھی جا بجا بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی نفاست پسند طبیعت بے چین ہو اٹھی تو اس نے نل سے پائپ لگا لیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہے اینی؟ چھوڑ دے پتر، ابھی بیماری سے اٹھی ہے تو؟ زینب بی نے اس کے ہاتھ سے پائپ اور جھاڑو لینا چاہا۔ ارے مامی، کچھ نہیں ہوگا، اب میں ٹھیک ہوں، اگر یوں ہی بستر پر لیٹی رہی تو اور بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ نل کھولے فٹافٹ صحن دھونے لگی۔ سارا کچرا ٹوکری میں ڈالنے کے بعد وہ ہاتھ دھو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اینا ہاتھ صاف کرتی ہوئی دروازے تک آئی تو نمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے نمل، تم اور یہاں؟ یار، اندر بھی آنے دو گی یا یہیں سے واپس بھجوانے کا ارادہ ہے؟ وہ متبسم لہجے میں بولتی ہوئی اینا کے گلے لگ گئی۔ ارے آؤ نا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اینا گھسیا کر ایک طرف ہو گئی۔ سلمان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں، نمل اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم آنٹی۔ نمل نے زینب بی کو سلام کیا تو اینا تعارف کرانے لگی۔ مامی، یہ میری دوست نمل ہے۔ اچھا، وعلیکم السلام پتر، جیتی رہو، اللہ نصیبوں اچھے کرے۔ انہوں نے شفقت سے نمل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اینا 2-3 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، اس نے سوچا خود پتہ کر لوں۔ نمل ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اچھا کیا پتر، یہ اینا بھی تمہارا بہت ذکر کرتی ہے، مگر پرسوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے تو گئی نہیں۔ نمل نے فکرمندانہ لہجے میں اس کے ہاتھ تھامے۔ مجھے تو لگتا ہے نظر لگ گئی تھی میری دھی کو، زینب بی نے اٹھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ واقعی آنٹی، اسے نظر ہی لگی ہے، اور وہ بھی جن کی۔ آخری جملہ نمل نے ہاسا مدھم لہجے میں کہا تھا کہ اینا بے اختیار مسکرا دی۔ پتر، تو نمل کو اندر کمرے میں بٹھا، میں آتی ہوں ابھی۔ اینا اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ نمل، اس گھر کی کوئی جگہ تمہارے شایان نشان تو نہیں مگر؟ ارے نہیں یار، ایسے مت کہو، جگہوں کا حسن تو انسانوں سے ہوتا ہے، اور جہاں تم جیسے پیارے لوگ موجود ہوں وہ جگہ خود بخود حسین ہو جاتی ہے۔ نمل نے اس کی تھوڑی کو چھوا تو وہ نمل کے پاس ہی پلنگ پر ٹک گئی۔ ایک تو اس اذان نے میرا دماغ کھا لیا ہے کہ آپ کی فرینڈ کیوں نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے، ٹھیک تو ہے؟ اینا کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا۔ مت نام لو اس کمبخت کا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر اس نے مزید کوئی اوچھی حرکت کی تو میرا اسکینڈل بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نمل، وہ روحانسی ہونے لگی۔ یاد ہے تمہیں اس دن واپسی پر فاریہ اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے؟ جانتی ہوں، میں اس تتلی کو بھی ہر وقت اذان کے گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ فاریہ جیسی لڑکیاں دوسروں کی آنکھوں میں تنکا بھی دیکھ لیتی ہیں، مگر اپنی آنکھ کا شتیر بھی انہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن تم کس کھاتے میں پریشان ہو رہی ہو احمق لڑکی؟ اگر یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتی رہی تو کیریئر کیسے بناؤ گی اپنا؟ اینی، ادھر دیکھو، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نمل نے محبت سے سمجھاتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
اور ہاں، ایک اہم بات، کل اسما آپی کا نکاح ہے اور تم کل ضرور آؤ گی، میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ نمل نے شولڈر بیگ سے کارڈ نکال کر اینا کو تھماتے ہوئے تنبیہ کی۔ اسما آپی کا نکاح اور اتنا اچانک؟ اینا نے حیرت سے کارڈ دیکھا۔ دراصل احمد بھائی اپنی فرم کی طرف سے 2 سال کے لیے جرمنی جا رہے ہیں۔ پھپھو اور پاپا کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ سادگی سے نکاح کر کے اسما آپی کو بھی ان کے ساتھ ہی بھیج دیا جائے۔ اسی اثنا میں زینب بھی چائے اور دیگر لوازمات ٹرے میں سجائے داخل ہوئی۔ ارے آنٹی، اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ کوئی تکلف نہیں ہے پتر، بس ہم غریبوں کا خلوص ہے، جنہوں نے خوش دلی سے ٹرے میز پر رکھ دی۔ آنٹی، آپ کو خلوص تو مجھے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جب اینا آپ کی سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے نت نئے کپڑے پہن کر آتی ہے۔ نمل نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اینا کو دیکھا۔ نمل پتر، میں اپنی سائمہ کو تو بیاہ دیا، اب یہی میری اصل بیٹی ہے۔ یہ 4 سال کی تھی جب میری نند اور نندوئی ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے اور معجزاتی طور پر یہ بچ گئی تھی۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے لے آئی۔ اینا کو تو میں نے اپنی بیٹی سے بڑھ کر پالا ہے، بس میرا عارض کہیں نوکری لگ جائے تو میں اس کا رشتہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے باندھ لوں۔ وہ نمل کو اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن بجنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے سلمان بھائی آ گئے۔ اچھا آنٹی، اجازت دیں، کل اینا کے ساتھ ضرور آئیے گا۔ نمل نے زینب بی سے پیار لینے کے لیے سر جھکا لیا۔ اچھا پتر، رب رکھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے اینا، کل شام 5 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اینا اس کو دروازے تک چھوڑنے گئی، لیکن دروازے کے قریب پڑے لیٹر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے عجلت میں لفافہ کھولا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ مامی، مامی، مبارک ہو، عارض کو نوکری مل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پر تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ دیکھیں مامی، یہ آفس والوں کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے۔ اینا نے لیٹر ان کے آگے بڑھایا۔ مگر یہ کس بلا کا نام ہے؟ اوہو مامی، آفس والوں نے بلایا ہے، عارض کو نوکری مل گئی ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ ہم غریبوں کا آسرا تو تیری ہی ذات ہے۔ زینب بی نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے تشکر سے کہا۔ اچھا پتر، میں شکرانے کے نفل پڑھ لوں؟ تیری سہیلی کے قدم تو بڑے مبارک ثابت ہوئے ہمارے لیے۔ عارض نے کمرے میں قدم رکھا تو انہیں جائے نماز پر دعا مانگتے ہوئے پایا۔ اماں، خیر تو ہے، آپ کس وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں؟ ارے نماز کہاں، شکرانے کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ شکرانے کے نوافل؟ کیا ابا کی لاٹری نکل آئی ہے؟ لاٹری تو نہیں، البتہ تمہیں نوکری مل گئی ہے۔ اینا نے لیٹر اس کے آگے لہرایا۔ اور تھینک گاڈ، وہ ہاسی بے صبری سے لیٹر پڑھ رہا تھا۔ اماں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عارض نے تشکرانہ لہجے میں ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ عارض پتر، یہ جو دعا ہے نا، یہ بھی ایک عمل کا نام ہے، اور خدا کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ میری مان کر چلو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بے شک وہی ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، وہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ سب اسی کا تو ہے۔ سورج بھی اسی کے حکم سے آگ برساتا ہے، سمندر بھی اسی کے حکم سے بخارات بناتے ہیں، پھر ہوا اسی کے حکم سے انہیں ٹھنڈا کرتی ہے، اور اسی کے حکم سے بادل بن کر جمع ہوتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ بس پتر، سب اسی کا حکم ہے۔ زمین بھی اسی کے حکم سے غلہ اگاتی ہے۔ یہ اسی کا امر ہے جو دانے مکو باہر لاتا ہے، پھر وہ درخت بناتا ہے، پھر اس میں رنگ بھرتا ہے، اس میں ذائقے بھرتا ہے۔ سب اسی کا امر ہے کہ وہ ان کو گھر تک پہنچاتا ہے۔ عارض پتر، رزق کو گھر تک پہنچانے کے لیے صرف اللہ کا امر ہوتا ہے، بس اسی کے حکم کے پابند بن کر چلو۔ کبھی کمائی کے پابند بن کر مت چلنا پتر۔ ہر وہ کمائی جو تجھے اللہ کے حکموں سے دور لے جائے، اس کو ٹھوکر مار دینا، اور جو کمائی تجھے اللہ کے حکم کی طرف لے آئے، اس پر ہمیشہ کے لیے جم جانا پتر۔ اسی کے حکم میں عزت اور بھلائی ہے۔ زینب بی نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دے کر تاکید کی تھی۔ سادے سے ایک چہرے پر کیا جادو سے آنکھیں ہیں، جو دیکھے ان کا ہو جائے، جو اترے وہ تھا نہ پائے۔ کتنے سپنے جاگ رہے ہیں ان پلکوں کے سائے سائے، شمع سحری، چارہ گرسی، نامہ برسی آنکھیں ہیں۔
انجانی پہچانی بھی اپنی اور بیگانی بھی، وہ ساحل جیسی لگتی ہیں اور بھوری آنکھیں ہیں سادہ سے ایک چہرے پر کیا جادوئی آنکھیں ہیں، ایک ہی منظر کا حصہ ہے، عکس بھی حیرانی بھی سادہ سے ایک چہرے پر کیا جادو سی آنکھیں ہیں، جو دیکھے ان کا ہو جائے، جو اترے وہ تھا نہ پائے، کتنے سپنے جاگ رہے ہیں ان پلکوں کے سائے سائے، اماں اس کی بے اتنائی میرے دل میں درد بھرنے لگی ہے، اماں اسے دیکھ کر تو میں نے اپنی ذات کا گم شدہ سہرا تلاش کیا ہے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں پھر سے اپنی تلاش کے صحرا میں بھٹکنے لگوں گا۔ اذان کا وجود لرزنے لگا تھا۔ حارث مجھے پلیز نمل کے ہاں چھوڑ آؤ، وہ باہر نکل رہا تھا لیکن اینا کی پکار سن کر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ صرف چھوڑ کر آنا ہے؟ حارث نے گہرے لہجے میں استفسار کیا۔ جی نہیں، مجھے لے کر بھی آنا ہے، وہ اپنی چوٹی کو بل دیتی ہوئی پلٹی۔ مگر کہاں؟ اس کے گھر میں، اور کہاں؟ وہ جھنجھلائی تو عارض ہنس پڑا۔ وہ تو میں لے ہی آؤں گا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی میں بولی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، مطلب بہت گہرا ہے، میں نے سمجھانا شروع کیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ عارض کے گمبھیر لہجے پر وہ گھبرا گئی۔ اچھا اب جاؤ نا، حمان سے بائک لے آؤ، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں نمل کے بغیر اس کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ دوستیاں پالنے کی قائل نہ تھی، اسی لیے تو اب تک ایک نمل ہی تھی جس سے اس کی فرینڈ شپ تھی۔ وہ پروفیسر زبیری کی کلاس اٹینڈ کر کے لائبریری چلی آئی۔ چند کتابیں ایشو کروا کر وہ باہر نکل رہی تھی جب فاریہ گروپ سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ ارے اینا، کبھی تو گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، تمہیں تو نمل کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فاریہ نے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ بتاؤ، آج سر زبیری کی کلاس اٹینڈ نہیں کی؟ کیا کریں سر زبیری کے اپنے منہ پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اس نے بیزاری سے منہ بنایا تو اینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ خیر تم آج اکیلی نظر آ رہی ہو، نمل کہاں ہے؟ اب کے فاریہ کے ساتھ کھڑی ہنا نے پوچھا تھا۔ بس آج محترمہ چھٹی پر ہیں اور میں بھی یہاں سے گھر ہی جا رہی ہوں۔ یار اتنی جلدی کیا ہے، چلو ہمارے ساتھ کینٹین چلتے ہیں، فاریہ نے آفر کی۔ نو تھینکس پھر صحیح۔ وہ ان سے اجازت لے کر پوائنٹ کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ وہ سرحد سے اس کے سامنے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ راستہ چھوڑے میرا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کس کے ساتھ گھوم رہی تھی تم؟ سوال خاصا دو ٹوک تھا۔ اینا سلگ گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کل تم کس کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ اذان لب بھینچے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام کر دوبارہ بولا تو وہ صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اینا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ اذان نے جارحانہ لہجے میں کلائی سمیت اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ اینا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ میرا کزن ہے اور میں بچپن سے اس کی منگ ہوں۔ اس کی زبان سے ٹوٹے ہوئے الفاظ پھسلے تو اذان شاہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اینا کے گھبرائے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں اور ہاتھ کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر مجھے لفظ کہیں نہ ملے، ایک ہی لفظ کہا تھا اس نے۔ اینا موقع غنیمت جان کر کھسک گئی تھی اور وہ وہیں کھڑا تھا، حیرت سے گنگ۔ کیا ملا محبت سے، خواب کی مسافت سے، ایک ہجر کا صحرا، ایک تھکا ہوا آنسو۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے راضی کے فلیٹ میں پڑا ہوا تھا۔ یار خدا کے لیے تھوڑا سا کھا لے، اگر اس طرح 2 دن اور بھوکا پڑا رہا تو مر جائے گا۔ راضی نے کھانے کی ٹرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے بھوک نہیں ہے، اذان نے لیٹے لیٹے بیزاری سے جواب دیا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یار 1-2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تو بس راضی، اس سے آگے کچھ مت کہنا۔ اذان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اذان تو بدل گیا ہے یار، راضی نے شو کیا تو وہ تلخی سے اس کے لہجے میں ہنس دیا۔ جسے مانگا تھا میں نے دعاؤں میں، وہ بن مانگے کسی اور کو مل گیا۔ کم آن یار، تجھے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟
حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ تجھ جیسا شخص ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی یہ حالت بنائے بیٹھا ہے۔ وہ معمولی نہیں ہے راضی، آذان شاہ کو جیتنے والی لڑکی کبھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ اوکے یار، مان لیا کہ تیری وہ مس یونیورس عام اور معمولی نہیں ہے، لیکن اب اٹھ جا اور چل میرے ساتھ۔ آج تجھے ایک قیامت دکھاتا ہوں، تو دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا۔ ایمان سے بجلیاں گراتی ہے، راضی نے مخمور سے لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، انکار واضح تھا۔ چل نا یار، دل بہل جائے گا تیرا۔ راضی مسلسل اصرار کر رہا تھا۔ یار کہتی ہے نا میرا موڈ نہیں ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو راضی شاہ نے اچکائے اٹھ گیا تھا۔ اس نے 2 ہفتوں بعد یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی نمل اور چند لڑکیوں کے ساتھ ان قریب ہونے والے پیپرز پر تبصرہ خیال کر رہی تھی۔ اذان کی بے ساختہ نظریں اس کے سبھی چہرے پر گئیں۔ اینا نے رخ موڑا تو اسی کو تک رہا تھا۔ بجھا بجھا اور ویران سا اذان شاہ اسے جز سا کر گیا۔ یار اینی، یہ تو پکا عاشق بن گیا ہے تمہارا۔ نمل نے اینا کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اٹھو، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ سونیا نے انہیں متوجہ کیا تو وہ بھی ان سب کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی نگاہیں بول رہی تھیں۔ وحشت ہوتی ہے مجھے اس کی نظروں سے، اینا نے نمل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تو یار کہہ دو نا کہ مت دیکھا کرو مجھے اس طرح۔ نمل نے ہنستے ہوئے گردن موڑی۔ کہنا ہی پڑے گا، اینا زیر لب بڑبڑائی۔ لیکن اس کے بعد وہ چند دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اینا نے تشکر کا سانس لیا۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمان ہے تو وہ محبت ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتی ہے۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات ہے اور سمٹے تو ایک قطرہ خون ہے۔ آذان کی ساری سرگرمیاں سمٹ گئی تھیں۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وہ ڈن ہل کا سارا پیک خالی کر گیا۔ موبائل کی بیل نے اس کی تمام سوچوں کو منتشر کر ڈالا۔ ہیلو، اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ یار کہاں ہے تو 2 دن سے؟ راضی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہ جانے کس خیال سے بجھا بجھا ہے آج کل، یہی جو تیرا اداس ہے۔ یہ دل بہت اداس ہے، کبھی کبھی تو سوچتے ہیں بس یہی کہے چلیں، یہ دل بہت اداس ہے، یہ دل بہت اداس ہے۔ عجب طرح کے وسوسوں میں گھر گئی ہے زندگی، امید ہے نہ آس ہے، یہ دل بہت اداس ہے۔ فار گاڈ سیک اذان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ زندگی صرف ایک لڑکی پر ختم نہیں ہوتی میرے یار، تجھے پتا ہے ریحا صبح سے 2 دفعہ فون کر چکی ہے مجھے، اور وہ بھی امریکہ سے۔ واقعی وہ تجھے چاہتی ہے یار، تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارے گا، راضی نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ لیکن وہ درمیان میں بول پڑا، ریحا جیسی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے لیکن زندگی نہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ جب سے عارض کو نوکری ملی تھی، گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ متفکر سی زینب بی کے چہرے پر اب ہر دم مسکراہٹ کھلی رہتی تھی۔ جمال الدین بھی مطمئن تھے اور اینا تو جیسے کھل سی گئی تھی۔ اس کی ساری سوچیں، ساری امیدیں اور ساری دعائیں تو عارض پہ ختم ہو جاتی تھیں۔ عارض نے جب گھر میں قدم رکھا تو دن کے اجالے شام کے سائے میں بدل رہے تھے۔ وہ بڑی سی کینچی ہاتھ میں لیے چنبیلی کی باڑ درست کر رہی تھی۔ مجھ سے بہتر تو یہ پھول پودے ہیں جو کم از کم تمہاری محبت اور توجہ تو سمیٹتے ہیں نا۔ عارض اس کی پشت پر کھڑا شریر لہجے میں بولا، اس طرح سے مت دیکھو مجھے، کچھ ہونے لگتا ہے۔ عارض کی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ تم بہت واہیات ہو۔ اینا نے قدم آگے بڑھائے تو اس نے راستہ روک لیا۔ کیا ہے؟ اینا جھنجھلائی۔ آنکھیں بند کرو، عارض نے حکم دیا۔ مگر کیوں؟ تم کرو تو صحیح۔ اینا نے آنکھیں میچ لی تو عارض نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا کر کانچ کی سترنگی چوڑیاں رکھ دیں۔ اب کھول لو۔ ہائے، اتنی پیاری چوڑیاں! وہ آنکھیں کھولے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کانچ کی چوڑیاں پسند ہیں نا؟ عارض نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ بہت بہت پسند ہیں، میں ابھی مامی کو دکھاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے قدم اٹھایا، جانے کس طرح اس کے ہاتھوں کی گرفت سے یک لخت ہی ساری چوڑیاں زمین پر بکھر گئیں۔ اف خدایا! اینا کے لبوں سے حیرت ابھری۔ اس نے تعصب میں عارض کو دیکھا۔
میں کل اور لا دوں گا، یہ چوڑیاں تمہارے نصیب میں نہیں تھیں۔ آرز نے اسے پریشان دیکھ کر رسان سے سمجھایا تھا۔ وہ ہولے سے سر ہلا کر ٹوٹی چوڑیوں کو سمیٹنے لگی۔ یار آج کل اپنا اذان یونیورسٹی نہیں آ رہا۔ حسن نے کاؤنٹر بوائے کو چائے لانے کا اشارہ کرتے ہوئے راضی سے پوچھا۔ وہ تو آج صبح ہی شاہپور روانہ ہو گیا تھا۔ راضی نے سگریٹ لگایا۔ یار اپنے مجنوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ راضی نے ٹانگیں پھیلا کر قریبی میز پر رکھی جہاں نمل اور اینا بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اینا درشتگی سے بولی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کہ بدتمیزی کسے کہتے ہیں۔ تڑاک کے ساتھ اینا کا زوردار تھپڑ راضی کے منہ پر پڑا تو اس کے سارے الفاظ منتشر ہو گئے۔ کینٹین میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں کی گروپ گردنیں موڑ کر اسی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اینا لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی باہر نکلی تو نمل بھی سرت سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ تھپڑ، راضی نے گال پہ ہاتھ رکھے زیر لب کہا۔ لمحے دنوں کا روپ دھار رہے تھے۔ اینا مطمئن تھی کہ اذان کے ساتھ ساتھ راضی بھی یونیورسٹی سے غیر حاضر تھا۔ وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا لیکن ڈور بیل سن کر بیزاری سے اٹھا۔ ارے ریحا تم اور یہاں، مجھے اندر تو آنے دو۔ ریحا نے ہنستے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ میں کل رات آئی ہوں پاکستان، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور اذان کہاں ہے؟ ریحا کے لہجے میں تجسس تھا۔ راضی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ مت پوچھو، وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ راضی کے لہجے میں نفرت تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے سیدھی طرح بتاؤ، ریحا نے بے قراری سے پوچھا تو راضی اطمینان بھرے لہجے میں بولا، وہ تم سے فیئر نہیں تھا اور نہ ہی ہے، بھول جاؤ اسے۔ کیسے بھول جاؤں اسے؟ اپنی محبت سے باندھا ہے اس نے مجھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بھول جاؤں اسے؟ ریحا تلخ لہجے میں بولی تو راضی نے ایک طویل سانس لی۔ تم سے پہلے بھی وہ بے شمار لڑکیوں کو باندھ چکا ہے اپنی جھوٹی محبت سے۔ فار گاڈ سیک راضی، ایسے مت کہو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ریحا روحانسی ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ریحا، اسے کسی سے محبت نہیں، نہ تم سے اور نہ تم جیسی ان تمام لڑکیوں سے جن سے اذان محبت کا دعوے دار تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے راضی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا ہی ہے ریحا، اسے کسی سے محبت نہیں سوائے اینا کے۔ کون اینا؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ریحا نے بے قراری سے رخ موڑا۔ ہے ایک معمولی سی لڑکی، لیکن اذان پاگل ہو رہا ہے اس کے عشق میں۔ اینا کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ راضی نے سگریٹ سلگایا۔ اس نے ایک معمولی لڑکی کے لیے مجھے ڈس آن کیا ہے، مجھے۔ ریحا فرمان کو وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی اٹھی۔ راضی، راضی، تم اذان کی محبت کو نفرت میں بدل سکتے ہو۔ انداز دو ٹوک تھا۔ راضی اسے بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جو تم چاہو۔ ریحا کا لہجہ ہنوز تھا اور راضی یہی تو چاہتا تھا۔ وہ پیپر دے کر کلاس روم سے نکلی تو نمل کو منتظر پایا۔ پیپر کیسا ہوا؟ بہت اچھا، اور تمہارا؟ A1 یار، تم یہ بتاؤ گھر جاؤ کہ یہ کینٹین چلے؟ نمل نے شولڈر بیگ کندھے پہ ڈالا اور اینا سے پوچھنے لگی تو وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی، نہیں، میں تو سیدھی گھر جاؤں گی، آج مامی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ یار ایسی بھی کیا جلدی ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، کیا ضرورت ہے بسوں کے دھکے کھانے کی؟ نہیں نمل، میں چلتی ہوں، جانے کب تمہیں سلمان بھائی لینے آئیں اور پھر مجھے ڈراپ کرتے کرتے تمہیں بھی دیر ہو جائے گی۔ اینا نے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتے ہوئے رسان سے کہا تو نمل نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ اوکے اینا، جیسے تمہاری مرضی۔ نمل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو اینا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی مرسڈیز بڑے بڑے ستونوں والی حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لمبے سے برآمدے کی وسط میں کھڑی دی جان کے کلیجے میں ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ مریم ان کے پیچھے کھڑی تھی اور تائی جان شاید ابھی اندر سے نکلی تھی۔ وزیر حسین نوکر نے سرعت سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سلام چھوٹے شاہ جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو وزیر حسین؟ اذان نے لہجے کو خوشگوار بنایا۔ بس شاہ جی، اللہ کا کرم ہے۔ اسی اثنا میں تایا جان مسکراتے ہوئے مردان خانے سے اسی طرف آ رہے تھے۔ اور آج تو میرا شیر پتر آیا ہے۔ تایا جان نے محبت سے اذان کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ سلام تایا جان۔ وعلیکم السلام پتر،
اس دفعہ تو نے بڑے عرصے بعد چکر لگایا ہے شاہپور کا؟ بس تایا جی شہر میں کچھ مصروف تھا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا برآمدے کی طرف آیا۔ مائی سویٹ دی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر دی جان سے لپٹ گیا۔ دی جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں صدقے جاواں، میں واری جاواں۔ دی جان نے بلائیں لی تو اذان ہنستا ہوا تائمہ کی طرف آیا۔ سلام تائمہ۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر اذان کا بوسہ لیا۔ اذان لالا، اتنے دنوں بعد آئے ہو، بس مجھ سے بات مت کرنا، وہ نہ روٹھے لہجے میں منہ بسور کر بولی۔ تو اذان ہنس دیا۔ پگلی، میں کچھ مصروف تھا، بس اسی لیے نہیں آ سکا، پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ تو بات ہوتی تھی تم سے فون پہ۔ اذان نے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا تو مریم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارے لالا کی جان، یہ کیا؟ اذان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر متفکر ہوا۔ مریم بیٹا، بھائی اتنے عرصے بعد آیا ہے، کیا سوچے گا؟ تائمہ نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اذان لالا، مجھے تم پہلے سے کمزور لگ رہے ہو۔ مریم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ میں نہیں، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ کیوں دی جان؟ وہ لاڈ سے مریم کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر دی جان سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے اب یہاں ہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ دی جان نے سرزنش کی تو وہ بھی سب کے ساتھ اندر بڑھ آیا۔ اینا اپنے سٹاپ پر اتری تو کڑکتی دھوپ اس کے سر پر برسنے لگی۔ وہ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک وائٹ کرولا تیزی سے اس کے قریب رکی۔ مارے گھبراہٹ کے ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ 2 مرد پسٹل ہاتھ میں لیے تیزی سے اترے۔ کون ہو تم؟ اور ایک مرد نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھا تو اس کے سارے الفاظ منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جمال دین دکان بند کر کے گھر میں داخل ہوئے تو زینب بھی متفکرانہ حالت میں ٹہل رہی تھی۔ ہے تو ہے عارض کی ماں؟ جمال دین صافے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے موڑے پہ آ بیٹھے۔ اینا ابھی تک گھر نہیں آئی، مجھے کہہ گئی تھی کہ پرچہ دے کر 1-1:30 بجے تک آ جاؤں گی، مگر اب دیکھو تو صحیح 3 بج رہے ہیں۔ ارے بھلیے لوگے، یونیورسٹی میں دیر ہو گئی ہوگی، ورنہ وہ لاپرواہ نہیں ہے، جمال دین نے تسلی دینی چاہی۔ نہیں عارض کے ابا، وہ معمول کے مطابق جس بس سے آتی ہے وہ بھی گزر چکی ہے۔ تم نمل کے گھر سے پتہ تو کرو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زینب بی کی پریشانی کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، نمل بیٹی کا کوئی نمبر وغیرہ بھی ہے؟ ارے میرے پاس کہاں ہوگا، لیکن اندر اینی کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، ان میں دیکھو شاید مل جائے۔ میں دیکھتا ہوں۔ جمال دین کمرے میں اس کی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابیں دیکھنے لگے۔ سب سے نیچے اس کی ڈائری پڑی تھی۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی تو دوسرے صفحے پر نمل کا فون نمبر درج تھا۔ نمبر نوٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ زینب تو دروازہ بند کر لے، میں دیکھتا ہوں، رحیم کا PCO کھلا ہوا تو کر آؤں گا۔ جمال دین تسلی دے کر باہر نکل گئے۔ یہ واقعی رحیم کا PCO کھلا ہوا تھا۔ ہیلو نمل کی آواز سن کر وہ سرد سے بولے، نمل بیٹی، میں اینا کا ماموں بول رہا ہوں، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تم ذرا اینا کو فون دو۔ انکل، وہ تو آج پیپر دے کر فوراً ہی چلی گئی تھی، میں نے تو اسے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، مگر وہ بتا رہی تھی کہ آنٹی کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا مجھے جلدی جانا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ وہ تو ابھی تک گھر نہیں آئی۔ جمال دین کو اپنی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیٹی، اس کی کسی اور دوست کے بارے میں جانتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں فون کر لیتا ہوں۔ نہیں انکل، اس کی تو میرے سوا کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں۔ نمل کی آواز سن کر جمال دین کا دل رکنے لگا۔ اچھا بیٹی، اللہ حافظ۔ اوکے انکل، اینا آئے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ یہ خبر سن کر تو میں بھی پریشان ہو گئی ہوں۔ اس کی تشویش بھری آواز انہیں مزید پریشان کرنے لگی۔ اچھا بیٹی، تم دعا کرنا، وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ رحیم بیٹا، عارض کا نمبر ملا دے۔ اچھا چاچا۔ رحیم نے نمبر ملا کر ریسیور ایک بار پھر ان کی جانب بڑھایا۔ ہیلو، ہاں میں بول رہا ہوں، ابا خیریت تو ہے؟
نہیں بیٹا، خیریت نہیں ہے تو فوراً گھر آ۔ پر ابا کچھ تو بتائیں، بات کیا ہے؟ حارث کی پریشانی دیدنی تھی۔ بس کہا نا فوراً گھر آ۔ پر ابا اس وقت؟ ہاں اسی وقت۔ جمال الدین کا لہجہ ہنوز ٹھہرا ہوا اور دو ٹوک تھا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ جمال الدین نے رحیم کو پیسے دیے اور مرے مرے سے قدم گھر کی جانب اٹھانے لگے۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو کمرے میں تاریکی بڑھ رہی تھی۔ اینا نے اپنے بھاری ذہن پر زور دیا تو ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے پردوں پر گھومنے لگا۔ وہ سرعت سے اٹھی، کھڑکیوں کو ٹٹولا مگر وہ باہر سے بند تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی جانب بھاگی، لیکن اسے بھی باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ تمہیں خدا رسول کا واسطہ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ روتے روتے چیخ رہی تھی اور مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر باہر گہری خاموشی کا راج تھا۔ مسلسل رونے اور چیخنے سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے روشن دان کا جائزہ لیا۔ فرار کے تمام راستے مسدود تھے۔ یا اللہ مجھ پہ رحم کھا، اللہ مجھ پہ رحم کھا۔ سسکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا مچل رہی تھی۔ اسی آسنا میں باہر ہلکی سی کھڑا کی آواز سنائی دی تو وہ سرعت سے دروازے کی جانب بھاگی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلانے لگی۔ دفعتاً دروازے کے عقب سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ بی بی، زیادہ شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں تمہیں، پرسوں یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اجنبی مرد کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ سوال اس کی زبان سے پھسلا۔ یہ تو اذان شاہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اجنبی شخص کا جواب اس کے حواس معطل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اذان شاہ؟ وہ بے ہوش ہو کر وہیں دروازے کے قریب ڈھیر ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔